ہم اپنی عقل سے اگر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ سکتے دین کو، بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے، نہیں آتا سمجھ میں ہم اپنی عقل سے دین کو، کیونکہ دین ہمارا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے۔ کس سے سمجھنا ہم دین کو؟ اللہ سے سمجھنا اور لانے والے سے سمجھنا۔ دین اللہ کا ہے، لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دو جو ہے ہم سے دین سمجھنا ہے ہمارے کو، اپنی عقل سے ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ ارکان اسلام 5 لے لیں گے، یہ دین سمجھ ہے، ہماری عقل ہے یہ۔ ہماری عقل کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے لو، بس یہی دین ہے سمجھ۔ مکمل دین تو یہ نہیں ہے۔ تو ہم دین کو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر سمجھا تو دین کو لیں گے اپن۔ دین حقیقت میں ہے کیا؟ آج انشاءاللہ سبحان چلاؤ کل دین جاننے کی کوشش کریں گے، جز نہیں۔ اب جو ہم سمجھ رہے تھے دین کا جز ہے، یہ ہمارے جو ذہنوں میں بیٹھا ہے نا، کون سا؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، کیا یہ ایک جز ہے، یہ کل دین نہیں ہے۔ یہ کل دین تو کچھ اور ہی ہے، وہ نہیں، کل دین تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ ہم کسے سمجھیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سمجھیں گے، اور دونوں ساتھ ہو کے دین سمجھا ہے ہمارے کو۔ نہیں، جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو کسی کو نظر نہیں آتی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے، نہیں، عام انسان کو نظر نہیں آتے۔ لیکن جب مکمل دین لے کر آئے تو آپ انسان کی شکل میں، انسان کی شکل میں لباس بشریت کا پہن کر آئے، لباس بشر، کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یہ حدیث کو؟ حدیث جبرائیل، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ اس حدیث میں اختلافات نہیں ہے، اس حدیث سے ہم دین کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل ایک واقعہ ہے حدیث جبرائیل کا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ مکمل دین بتا دیا، اس میں کھول کر دیا دین کو، دین آخر ہے کیا، کل دین کیا ہے۔ نہیں تو حدیث جبرائیل جو ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جڑمٹ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ اجنبی اس لیے تھا کہ وہ مدینے کا نہیں تھا، اور اس کے اوپر سفر کے کچھ آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہیں تو وہ شخص آیا، سلام عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ اس کے زانوں جو ہے نا، زانے جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک سے لگا کر بالکل اتنا قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب آ گیا وہ شخص۔ وہ اجنبی تھا، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ مدینہ شریف کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ شریف جو ہے نا اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا، بالکل چھوٹا حصہ تھا جو ایک دوسرے کو پہچان لیتے، اتنا حصہ تھا، یعنی بہت چھوٹا ایریا تھا، وہ ہر لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے، تو وہ شخص ایک اجنبی تھا، اور سفر کے آثار بھی اس کے اوپر نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ایک دم وائٹ لباس میں آتا ہے، سفید لباس میں، اور بال ایک دم سیاہ بال، صاف جمے ہوئے بال۔ سفر پہ آئے تو کیسا رہتا؟ آج کل کا سفر بھی ایک دم تھکاوٹ نظر آتی چہرے پہ، لیکن اس وقت کا جو سفر تھا کیا ریگستان کا سفر تھا، ریگستان کا سفر تھا اس وقت۔ تو ریگستان کے سفر میں سے جب آتے تھے تو پورے کپڑوں پہ ریت رہتی تھی، پورے کپڑوں پہ ریت رہتی تھی، مگر وہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تو صحابہ اکرام پریشان تھے، یہ اجنبی شخص کون ہے، یہ مدینہ کا تو نہیں ہوتا، اور سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، ہے کون یہ؟ آپ پریشان تھے صحابہ اکرام۔ تو آ کے وہ شخص ایک دم قریب بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال کیا کہ کیا ہے اسلام، کیا ہے یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزے رکھ، اور حج ادا کر، یہ اسلام ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام ہے۔ وہ ساحل جواب دیا صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ نے۔ تو صحابہ اکرام حیرت میں آ گئے، پریشان ہو رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ساحل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے۔ سوال کب ہوتا؟ اب میں کسی سے سوال کرا یا کوئی مجھ سے سوال کرے تو نہیں معلوم ہے تو سوال کرتے ہیں، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہوں، پھر تصدیق کرتا تو سامنے والے پوری دنیا، یعنی پوری کائنات کو علم سکھانے والوں کو وہ شخص تصدیق کر رہا کہ سچ فرمایا آپ نے،
آپ سچ فرمایا جب جواب آتا تو کیا مطلب ہوتا کہ پہلے سے اس کو معلوم تھا سوال، پھر کہیں تو سوال کرا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے تو سچ فرمایا آپ نے بولا، تو صحابہ کرام پورے حیرت ہو گئے، ایسا خدا شخص ابھی تو سوال بھی کر رہا، بے ادبی کر رہا، دیکھنے میں تو بے ادبی ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ساحل کیا کیا؟ دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایمان لا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، خیر اور شر اللہ کی جانب سے، اس پر ایمان لا۔ دو روایتوں میں الگ الگ آتا ہے، اور ایک روایت میں کہا رہا کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ تو پھر وہ سائل پھر تصدیق کیا، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کرام حیرت میں آئے کہ بھائی ساحل سوال بھی کر رہا پھر تصدیق بھی کر رہا، تب جواب معلوم ہے تو سوال کرنے کا کیا مطلب؟ سب پریشان تھے، ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں آخر وہ شخص ہے کون وہ نہیں۔ پھر وہ سائل کیا تیسرا سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت ایسی کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت ایسی کر کہ گویا اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا، یعنی اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا کیسا ہے؟ گویا اللہ کو دیکھ کے عبادت کر، یا اگر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص کیا صحیح صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کرام حیرت کرے، پریشان ہو رہے صحابہ کرام، آخر کیا معاملہ ہے یہ؟ سائل سوال پہ سوال کرتے جا رہا، پھر جواب بھی دے رہا، تصدیق بھی کر رہا، پھر نیا شخص ہے، پھر مدینہ کا بھی نہیں ہے، کون ہے آخر یہ؟ پھر وہ شخص چوتھا سوال کیا، وہ شخص چوتھا سوال کیا قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں۔ آپ نہیں معلوم نہیں بولے، آپ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، کیونکہ 3 بار دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں جواب دے رہا ہوں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، تو یہ بھی ان کو معلوم ہی چاہوں گا پھر جواب دینے کی کیا ضرورت ہے اس میں نہیں، جبکہ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ پردے میں رکھا نہیں، پھر انہوں سوال کر کے اس کو پھر ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ علم دے دیا آپ کو قیامت کب آئیں گی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے نہیں، اگر علم نہیں رہتا تو آپ کیا فرمائیں کہ ساحل اس میں یعنی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے نہیں، لیکن میں کام کرتا ہوں کچھ نشانیاں بتلا دیتا ہوں قیامت کی، کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، قیامت کب ہے معلوم ہے تو نشانیاں بتا دوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو آپ فرمائیں کہ ننگے پیر یعنی پیدل پھرنے والے، بکریاں چلانے والے، اونٹاں چلانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، جب بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی وہاں پر کہ ننگے پیر اونٹ چرانے والے یعنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ آپ 100 فلور بناتے ہیں، میں 101 بناتا ہوں، میں 105 بناتا ہوں، آج نہیں چل رہا سعودی میں، دبئی میں نہیں 150 فلور 200 فلور، اب کتنے فلور کی بن رہی ہیں والی کی نہیں، ایک دوسرے پہ فخر کریں، میں اتنے فلور بنا تم اتنے فلور بنا، تو یہ نہیں۔ اور فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جلیں گی، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جلیں گی مطلب اولاد نافرمان ہوں گی، اولاد جو ہے سو ماں باپ پر حکومت چلائے گی، یہ آپ فرمایا۔ تو وہ ساحل کیا اٹھا، اٹھ کے جو سو باہر چلے گیا۔ جانے کے بعد میں صحابہ کرام پریشان تھے، اب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ آپ لوگ یہ بے چینی دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ باہر جا کر دیکھو، اگر وہ ہے تو بلا کر لوگوں گے۔ تو پورے کے پورے صاحب ایسا دوڑے باہر گئے تو ہائش نے انہوں باہر، وہ صاحب ہائش نے بیچارے وہ صاحب ہائی نے باہر، تو پھر واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں، سیکڑوں میں کیسا تھے اوپر، پھر گراؤنڈ پورا ریت کا میدان ہے پورا وہ۔ تو جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا
کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو کون بھیجے؟ اللہ تعالیٰ بھیجا. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اور اتنی محفل میں پہچاننے والے کون ہیں؟ کوئی صحابہ کرام نہیں پہچانے کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے آپ کو کہ جبرائیل علیہ السلام تھے. پھر آپ لباس بشر میں آئے تھے. آپ کی حقیقت کو کون دیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی نورانیت سے ان کی نورانیت کو دیکھ کے پہچانے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے. نور کو نور ہی پہچانتا ہے. اور جب دین دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو تو لباس بشر میں بھیجایا. تو اس حدیث سے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. کوئی فرقے والے مانتے نہیں بلکہ نہیں بھائی یہ غلط حدیث ہے، نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے یہ. اس میں کسی کا اور یہ پوری یعنی ایک واقعے کے طور پہ پوری حدیث ہے، ایک مکمل واقعہ ہے. ہم اس کو شارٹ کٹ میں سمجھے کیونکہ ہم بہت آگے تک بہت زیادہ سمجھنا ہے دین کو، ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے نا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، حدیث ہی ہے. اس میں مکمل دین معلوم آ رہا ہمارے کو، کل دین، جز نہیں. آج ہم جز سمجھ رہے ہیں دین کو، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صرف اسلام کو دین سمجھ رہے ہو، نہیں، اسلام کو دین سمجھ رہے ہو. لیکن اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہمارے کو؟ اسلام، ایمان اور احسان یہ مکمل دین ہے. یہ